الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ احباب ذی وقار، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ کوئی مسلمان مرد اور نہ مسلمان عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کچھ حکم فرما دیں، کچھ آرڈر فرما دیں تو اس میں اپنے ذاتی معاملات کا کچھ اختیار کریں۔ یہ کسی مسلمان مرد عورت کو حق حاصل نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، اس آیت کریمہ کا شان نزول، یہ آیت کریمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت جاش اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ محترمہ نبی کریم علیہ السلام کی پھپھو جان کے حق میں نازل ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیا، جس پیغام کو، جس آرڈر کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں نے قبول نہ کیا، اس کا انکار کر دیا، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے اس نکاح کے لیے راضی ہو گئے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کچھ حکم فرما دیں تو اس میں مومن کو اپنے ذاتی معاملات میں بھی کچھ اختیار نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا حکم گویا خدا کا حکم ہے، نبی کریم علیہ السلام کا حکم ماں باپ کے حکم سے زیادہ افضل ہے، اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا حکم نہ ماننے والا مرتد ہے۔ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محبوب، تمہارے رب کی قسم، وہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے ذاتی معاملات میں، اپنے ذاتی لڑائی جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا دیں، اور جو کچھ تم انہیں حکم فرما دو، ارشاد فرما دو، اس پر عمل پیرا نہ ہو، وہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہ ہوں گے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ کا شان نزول، اہل مدینہ پہاڑی پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری کے کھیت ملے ہوئے تھے، ان کا ان کھیت کے متعلق جھگڑا ہو گیا کہ کون اپنے کھیت کو پہلے سیراب کرے گا، کون پہلے پانی دے گا۔ یہ معاملہ چلتا چلتا بارگاہ رسالت میں پیش ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کھیت کو پہلے پانی دیں گے۔ تو یہ حکم اس انصاری کو ناگوار گزرا اور اس کے منہ سے یہ کلمات نکلے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پھپھیزاد قریبی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کا حکم نہ ماننے والا مسلمان نہیں، وہ مرتد ہے۔ تو حضرات محترم، موت کا ایک وقت متعین ہے، جس وقت جس آدمی کا وقت پورا ہو جاتا ہے ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ لیکن قربان جائیں آپ کے اور میرے پیاری نبی پر کہ موت بھی ان کے در سے اجازت لے کر آتی ہے کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ کی روح مبارک قبض ہوگی، نہیں تو ملک الموت واپس چلا جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔